الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم کہنا مانو، اگر تم اطاعت کرو، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پس تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر، بل اللہ بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا مالک ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سنلقی عن قریب ہم ڈالیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، بما اشرکوا اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانا نہیں اتاری اس کے متعلق کوئی سلطان کوئی دلیل، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو کافروں کی اطاعت سے، کافروں کی بات ماننے سے منع کر دیا، کیونکہ جب احد میں عارضی سی شکست ہوئی تو اس کے بعد منافقین نے، یہود و نصارہ نے، مشرکین نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم ان کا کہنا مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، یاد رکھو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہیں دین سے پیچھے کر دیں گے، تمہیں دوبارہ کفر کے اندر لے جائیں گے، اور یہ تمہارا کفر کے اندر پلٹنا یہ خسارے والا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جس کے اندر موجود ہوں گی وہ حلاوت ایمان کو، ایمان کی لذت کو، مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، یعنی اسلام کی توفیق دے دی، اسلام پر وہ چلنا شروع ہو گیا، اب وہ دوبارہ کفر کے اندر جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بندہ کفر کے اندر دوبارہ پلٹ رہا ہے تو اس نے گویا کہ ایمان کی حلاوت کو محسوس نہیں کیا۔ حلاوت ایمان چکھنے کے بعد، لذت چکھنے کے بعد انسان کفر کے اندر نہیں جاتا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے، تو یاد رکھو تم خسارے کا سودا کرو گے، دنیا بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ بل اللہ مولاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تمہارے حمایتی بن کر آ رہے ہیں، تمہارے مددگار بن کر آ رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، حامی ہوں گے، ناصر ہوں گے تمہارے، کہا کہ بل اللہ مولاکم، تمہارا جو مولا ہے، تمہارا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ یہ جو جملہ ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں، کہ ان میں سے اللہ بہتر مدد کرنے والا نہیں، یہ محاورتاً جملہ کہا گیا ہے کہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہے، یہ جملہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، اللہ کے مد مقابل اللہ کے ساتھ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی مقابلہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی اور کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ تم نے جہاد کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ ہم نے کفار کے دلوں کے اندر رعب کو ڈالا ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے، اور ایک روایت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن موجود ہوتا ہے اور وہ مجھ سے خوف کھاتا ہے، اس پر میرا رعب اور میرا دبدبہ ہوتا ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ میری اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے رعب کے ساتھ کہ دشمن مجھ سے گھبراتا ہے، ڈر کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ کفار کے دلوں کے اندر رعب دبدبہ ڈالا ہوا ہے۔ اور احد کی جنگ کے اختتام کے بعد سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ میدان چپکے سے چھوڑ کر نکلے تھے، حالانکہ فاتح جو ہوتا ہے وہ ادھر 3 دن رہا کرتا تھا، اس وقت کا یہ معمول ہوتا تھا، اگر کسی نے کوئی علاقہ فتح کیا تو وہ 3 دن وہاں پر میدان قتال کے اندر موجود ہوتا تھا۔ یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ فاتح ہے، یہ بھاگا نہیں ہے یہاں سے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہاں سے چپکے سے ہو کر نکل گئے۔ اور دوسری بات، پھر جب آگے گئے تو ان کے دل میں یہ احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں اب واپس اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ آگے آئے گی، آیات آئیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ واپس پلٹنا چاہا، لیکن ان کے اندر وہ رعب، جو خوف تھا، دبدبہ، اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا ہے۔ اب جب رعب مسلمانوں کا کافروں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اب جہاد سے تمہیں کون سی چیز پیچھے چھوڑتی ہے؟ وہ تو تم سے لڑ نہیں سکتے، تو تمہارے پاس ایمانی طاقت اور قوت موجود ہے، ان کے پاس ایمان موجود نہیں ہے، وہ خوف اور رعب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا۔ اب یہاں پر جو چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ شرک جو ہے رعب کو، دبدبے کو انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے، اور ایمان انسان کے دل سے رعب اور دبدبے کو، خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیں کہ مسلمان آج مرعوب کیوں ہوتا ہے، خوف زدہ کیوں ہو جاتا ہے، گھبراتا کیوں ہے، تو اس کی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے، گلی محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے، مزارات ملیں گے، آستانے ملیں گے، غیر اللہ کے ساتھ لوگوں نے اپنی نسبتیں جوڑ رکھی ہیں۔ تو بتائیں پھر ہمارے اندر رعب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہمارے اندر یہ جو خوف، رعب، دشمن کا دبدبہ، یہ ہمارے اندر کیوں ایمان والوں کے اندر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے بما اشرکوا، کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جب بھی وہ، چاہے کہنے والا، وہ مشرک چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا دیتے، وہ اپنے آپ کو موحد کہلا لیں۔ اب دیکھیں نا، دین ابراہیم پر وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اب کیا ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین ابراہیم کا پیروکار مان لیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا دین ابراہیم کے اندر تو شرک نام کی چیز نہیں ہے، وہ تو شرک کو توڑنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے تو بتوں کو ختم کیا ہے، اور تم تو بت بنا کر اور پھر بت اپنے ہاتھوں سے تراش کر تم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی تم عبادت کیا کرتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو؟ تو یعنی دعویٰ صرف انسان کا نہیں چلتا۔ تو آج کا مسلمان، کیونکہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جی مسلمان ہو اور وہ شرک کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو، مسلمان ہو اور شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اکثر جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وما یؤمن اکثرہم باللہ، ٹھیک ہے، ایمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر استعمال کیا ہے کہ نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اکثر ان کے مگر مشرک ہوتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا اثبات کر دیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی شرک موجود ہوگا۔ اگر مسلمانوں میں شرک نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے صحابہ اکرام کو کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے، ریاکاری کا۔ دنیا کا خوف آپ نے فرمایا مجھے نہیں ہے، تم صحابہ پر۔ اب یہاں پر اس حدیث کو بھی سمجھ لیجئے، اب یہاں پر بھی جو غلطی دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ڈر ہے ہی نہیں، مجھے ڈر اور خوف ہے ہی نہیں۔ وہ صحابہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک میں جانے کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم شرک کے اندر چلے جاؤ گے۔ ہاں، اس کے اندر آ سکتے ہو کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر آ سکتی ہے، یا شرک اصغر تمہارے اندر آ سکتا ہے، اس کا مجھے خوف موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے بارے میں تنبیہ مسلمانوں کو کی، اور پھر
آپ دیگر احادیث کو اٹھا کے پڑھیے، اور جو ہے قرآن کریم کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی، بلکہ ایک کتاب ہے مولانا مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھی ہوئے کلمہ گو مشرک، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں انہوں نے اسی چیز کا اس بات کیا ہے کہ مسلمان ہو کر کیا شرک وہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا، اس کے اندر شرک آ سکتا ہے یا نہیں۔ کلمہ گو یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مشرک، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہی یہی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اندر رعب اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اور شریک بھی ایسے ٹھہرایا کہ ما لم ینزل بہ سلطانا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان کس کو کہتے ہیں؟ زور، زبردست، جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ سلطان حاکم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہی حجت ہوتا ہے، وہی دلیل ہوتا ہے، اسی کے پاس سلطنت ہوتی ہے، اسی کے پاس غلبہ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، آرڈر جو وہ کرے گا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی دلیل لے کر آؤ کہ جو سلطان والی ہو، یعنی اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی اور دلیل مزید انسان پیش ہی نہ کر سکے کہ جس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتی۔ اب جیسا کہ سورہ اخلاص ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی۔ اب سورہ اخلاص کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، آپ قرآن کریم کی دیگر آیات اٹھا لیں، مقابلہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس کو ثلث القرآن، جو 1/3 قرآن کہہ دیا گیا، اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف آ جاتا ہے۔ تو اصل چیزیں یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد مزید اب کوئی سورہ اخلاص کو پڑھ لے، سمجھ لے، پھر بھی وہ کہے مجھے توحید سمجھ نہیں آئی، تو اب اس کو مزید کسی اور انداز کے اندر پھر انسان نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کلیئر اپنے بارے میں اور اپنی شراکت داروں کے بارے میں بالکل واضح کلیئر بتا دیا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اکیلا ہے، کسی چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، کسی لحاظ سے وہ اللہ رب العالمین نے ایک تعارف کر دی۔ اس طرح کی جو دلائل ہوتے ہیں اس کو سلطان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی سلطان اس کے بارے میں نہیں اتاری کہ جو ان کے پاس موجود ہو لا کر پیش کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے کہا تھا ان کو آپ نے میرے ساتھ شریک بنا لینا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وجہ سے تمہیں جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو جہنم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، قتال کے ذریعے سے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ایسے ظالم لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھکانہ بہت برا ہے، کیونکہ وقتی طور پر مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ بہت برا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے بہترین رکھا ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔